صبح 4 بجے کے قریب نازش کی کانوں میں آواز گونجی، نازش، او نازش، کہاں رہ گئی تو؟ اور کتنا سوئے گی؟ مہارانی یہ تمہارا میکا نہیں جہاں تمہیں منو سلوا ملے گا۔ نازش نے آنکھ ملتے ہوئے جی آئی بولا۔ سندس بیگم نے اضافہ کیا، جب میں جوان ہوتی تھی کھیت، ساس سسر، شوہر، بچے نیز گھر اور باہر کے سب کام میں کرتی تھی۔ پتہ نہیں تم پھوہڑ کیسے میرے متھے لگ گئی۔ جلدی کچن میں جاؤ، ماں جی نماز پڑھ کر ابھی جاتی ہوں۔ نازش نے استفسار کیا، آئندہ اپنی زبان میرے سامنے مت چلانا، جو کہا ہے ویسا کرو۔ پہلے علی کے لیے کھانا بناؤ، اٹھنے والا ہوگا۔ یہ کہتے ہی سندس بیگم نے نازش کو ایک لسٹ تھما دی اور کہا، یہ سب بنانا ہے اور 2 گھنٹے میں بن جائے۔ اور ہاں، میں نے نوکرانی کی پکی چھٹی کرا دی ہے، اب سے سب کام تم سنبھالو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں اور نازش ان کی باتوں پر غور کرتی رہ گئی کہ نماز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نازش ابھی اسی سوچ میں تھی جب پھر سے اس کا نام پکارا گیا۔ وہ کچن کی طرف بھاگی اور کام شروع کر دیا۔ اسے کام کرتے 7:30 ہو گئے۔ تبھی سندس بیگم نے کہا، جا کے علی کو اٹھاؤ اور اس کا سوٹ استری کرو۔ اس نے جا کے علی کو اٹھایا، کپڑے دیے۔ اس دوران اس کے 8 سے 7 چکر اوپر نیچے کے لگ چکے تھے۔ کچن نیچے تھا جبکہ ان کا اور سندس بیگم کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا۔ علی اور سندس بیگم نے ناشتہ کیا۔ نازش کھانے کی میز پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ سندس بیگم نے استفسار کیا، ہمارے ہاں بہو ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی جب تک سب پیٹ بھر کر نہ کھا لیں۔ نازش سوچ میں پڑ گئی کہ اگر شروعات ایسی ہے تو اختتام کیا ہوگا، اور اس کی سوچ بالکل صحیح تھی۔ شام کا اختتام بہت دلسوز ہونے جا رہا تھا۔ ناشتے میں اس کے لیے صرف آدھی پلیٹ چاول بچے تھے۔ اس نے وہ کھا کر شکر ادا کیا اور اسے وہ پل یاد آنے لگا جب اس کی شادی کے دن قریب تھے۔ راحت بیگم سب ضروریات چھوڑ کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھیں اور نازش کھانا نہ کھانے پر بضد تھی۔ بیٹا کھانا کھا لو، میرا ہیرا بیٹا ہو تم، اللہ ہمیشہ تمہاری آنکھوں کی چمک اور مسکراہٹ برقرار رکھے۔ ساتھ ہی ماں اور بیٹی کی آنکھیں بھر آئیں۔ جو نازش کھانا نہ کھانے پر بضد تھی وہ ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکی اور کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ نازش، سندس بیگم کی آواز نازش کی حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ نازش جلدی صفائی ختم کرو، ایک ایک بات بتانی پڑ رہی ہے۔ گھر سے کیا سیکھ کے آئی ہو؟ پھر کھانا بنانا ہے۔ نازش اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بامشکل جی ماں جی ہی کہہ پائی تھی۔ گھر کافی بڑا تھا۔ صفائی پوری ہوتے ہی دوپہر کا کھانا بنایا، سندس بیگم کو پروسا، ان کے کھانے کے برتن اٹھائے۔ جا کے اپنے لیے کھانا نکالنے ہی لگی تھی کہ اس پر حکم صادر ہو گیا، برتن دھو کر جلدی سے شام کا بندوبست کرو، وقت ہو چلا ہے، اور ہاتھ پاؤں ذرا تیز چلایا کرو۔ نازش جس کو انتہا کی بھوک لگی ہوئی تھی شام کا کھانا بنانے میں منہ ہو گئی۔ جلدی کی وجہ سے چاقو اس کے ہاتھ میں پھر گیا۔ سندس بیگم جو کہ سامنے بیٹھی تھیں اسے پٹی تک نہ کرنے دی اور اٹھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ جھڑ دیا کہ اتنا بھی نہیں کرنا آتا، اتنی پھوہڑ بہو مجھے ہی ملنی تھی، ہائے میری قسمت۔ نازش کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ اسے آج تک کسی نے ڈانٹا تک نہ تھا۔ وہ سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی، اور پھر سے کھانا بنانے لگ گئی۔ جب علی آیا کھانا کھلایا، سب صبح جیسے ہی ہوا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ ابھی نازش کے لیے 1 پلیٹ نکل آئی تھی، اور جو گھر میں نازو پلی تھی، آنکھوں میں ہنسی خواب سنجوئے، وہ اس گھر کی زینت بنی تھی۔ راحت بیگم جو اس کے ایک زخم پر 1000 آنسو بہاتی مرہم لگاتی تھیں۔ نازش کو راحت بیگم کے الفاظ یاد آنے لگ گئے کہ میرا پیارا بیٹا ہو تم، سسرال والوں کو شکایت کا موقع نہ دینا، بیٹا ساس کو ساس نہیں ماں سمجھنا، وہ بھی پھر تمہیں بیٹی سمجھ لیں گی۔ رات کو 9 بجے کی چائے کے بعد وہ اپنی ساس کے پاؤں دبانے لگ گئی۔ 10 بجے کے قریب سندس بیگم کو نیند نے آ گھیرا۔ نازش برتن دھو کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ علی لیپ ٹاپ پکڑے آفس کا کام کر رہا تھا۔ جی سنیے، نازش نے کہا۔ علی اپنے کام میں مگن اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، ہاں بولو۔ نازش نے صبح سے لے کر اب تک کی آپ بیتی سنا دی۔ نازش کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اسے نماز نہ پڑھنے دی گئی، اور سارا دن کام کے بعد اسے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ ملا، یہاں تک کہ اسے زخم پر مرہم بھی نہ لگانے دی۔ میں انسان ہوں، مجھے کہا گیا تھا کہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے، میں نے ایسی ماں کہیں نہیں دیکھی، نہ سنی،
جو بچوں کو اللہ کی راہ سے روکے، انہیں بھوکا رکھے اور ان کے زخموں پر مرہم نہ بنے۔ ساتھ اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ میری ماں نے بھی یہ سب کچھ برداشت کیا ہوا ہے، جب وہ کر سکتی ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ انسان نہیں تھی؟ علی نے کہا، تمہیں ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے میری امی جان کہیں گی۔ علی نے ایک اور انکشاف کیا۔ یہ سب باتیں دروازے کے پاس کھڑی سندس بیگم سن رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئیں۔ نازش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ سندس بیگم دھیمے دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ باہر بارش کا موسم تھا۔ بجلی کی کڑک اس منظر اور وحشت زدہ بنا رہی تھی، اور پھر نازش کی ایک دم سے کایا ہی پلٹ گئی۔ سندس بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا اور اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ ماں جی، آپ بڑی ہیں، معافی نہ مانگیں، بس اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر سلامت رکھیے گا۔ میں ڈر گئی تھی بیٹا، اب تک سب رشتوں نے مجھ پر چڑھائی کی، بس مجھے تھا کہ تم اور میرا بیٹا بھی ایسا نہ کر دو، اس لیے دبا کے رکھ رہی تھی۔ آخر میں بھی تو انسان ہی ہوں، مجھے بھی اپنے رشتوں سے پیار چاہیے۔ شکر اللہ تعالیٰ کا میری آنکھ کھل گئی اور میں پانی پینے جا رہی تھی کہ تم دونوں کی آوازیں کانوں میں پڑ گئیں۔ علی اور نازش سندس بیگم کے گلے جا لگے۔ ماں جی، ہم آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ دونوں نے یک زبان ہو کر استفسار کیا اور سب مسکرانے لگے۔ سب انسان ہی ہوتے ہیں۔ انسان کو برا وقت اور حالات بناتا ہے، اور برے حالات میں بہتر رہنا ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔